رحمت بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، تو اللہ کا قرب بھی بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ اس قدر رحمت اس بندے پر نازل ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور یہی وہ اولیاء اللہ ہیں جن کی خاص وجہ یہ ہے اللہ کے دوست بننے کی، جس کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جو الحمدللہ ہمارے اکابرین میں بڑے بڑے نام ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں جو ہے یہ خونی رشتہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ایک رشتہ ہے، اس سے بھی بڑا ایک رشتہ ہے. وہ رشتہ کتنا بڑا ہوگا، اس میں کتنی درجے کی محبت ہوگی، اور وہ کون سا ہے؟ اللہ ہوگا. وہ ایمان کا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کا رشتہ ہے. یہ اللہ نے فرمایا ان المؤمنون اخوة. بھائی اصل میں بھائی تو کون ہے؟ یہ ایمان کا جو رشتہ ہے وہ تو اتنا زبردست رشتہ ہے. یہ کلمے کا رشتہ جو ہے وہ تو جو خونی رشتہ ہے اس سے بھی زیادہ کہیں محبت ہے آپس میں. وہ رشتے پہ اللہ نے پیدا فرمایا اس میں محبت، اس رشتے میں اللہ نے فرمایا. لیکن کیا ہے کہ ہم اس رشتے کو فراموش کر چکے ہیں، اس پیچھے غالب ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اس کا کہ مومن کے اندر اتنی محبت ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو بھائی اتنے بڑا ہے کہ اصل بھائیوں سے بھی بڑا رشتہ ہے. یہ تو اصل بھائی یہ ہیں، اصل بھائی یہ ہیں جو کلمہ گو ہے. ہم نہیں جانتے ایک دوسرے کو، کسی جگہ سفر کر رہے ہیں سمجھ، لیکن اس کو کوئی تکلیف ہوئی، پتہ چلا یہ کلمہ گو ہے، دل تڑپ جائے گا، انسان کو تڑپ جانا چاہیے، سب کچھ قربان کر دینا چاہیے. کیونکہ ایک بھائی کے لیے ہم کر رہے ہیں، جب بھائی جا رہا ہے اس لیے کرتے ہیں، لیکن اس سے تو کہیں درجے پہ محبت ہے. لیکن یہ کیوں نہیں ہوتا، یہ عمل کیوں نہیں ہمیں ملتا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں وہ خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس عمل تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو رحمت کیسے ہے؟ تو اس ایک عبادت اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کو کہتے ہیں حسن اخلاق، حقوق کی بات. یہ جو عبادت انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی عبادت کا سب سے زیادہ وہ میری رحمت کا مستحق ہوتا ہے انسان. عظیم رشتہ ہے. فرمایا کہ ان کا رشتہ تو ایسا ہے حقیقت میں، یہ رشتہ ایسا ہے کہ جیسے ایک جسم نہیں ہوتا، جسم کے معنی ہے جیسے ایک جسم ہے. اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم تڑپ جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے اسلام کی. بھائی ایک مسلمان کو کہیں تکلیف ہے تو دوسرے مسلمان کو چین آنے ہی نہیں چاہیے، راحت آن ہی نہیں چاہیے. اس کو تو کھلبلی مت جائے کہ بھائی اس کو تکلیف کیسے ہے، جب تک اس کی تکلیف کو دور نہ کر دے. جب یہ کیفیت انسان میں پیدا ہو جائے سبحان اللہ، تو سمجھے آپ دل بن گیا اس کے اللہ کے فضل سے، اس کا ذکر اذکار کام آ گیا الحمدللہ، وہ اپنی منزل کی طرف چل رہے. یہ ایک خاص بات نوٹ کر لینے والی بات ہے. الحمدللہ عبادات اپنی جگہ ہیں، مجاہدات اپنی جگہ ہیں، لیکن منزل اس کو ملتی ہے جس کے اندر حقوق العباد، جس کے اخلاق بلند ہونا شروع ہو جائیں. سمجھو اس کا دل بننا شروع ہو گیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشکات کی حدیث کہ بھائی مومن جو ہے یا مسلمان کسی کو ستائے گا. اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کسی کو ستائے گا، کسی کو تکلیف دے گا، کسی کو مشکل میں پھنسائے گا، بلکہ وہ تو حاجت کو دور کرے گا، اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اس کی مشکلات کو دور کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کی پردہ پوشی کرے گا. یہ ہے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کرنا. روزے سے، صدقے سے، نماز سے بڑی ایک چیز بتاؤں جو درجے میں ان تینوں سے بڑی ہے، روزہ، صدقہ، نماز. فرمایا کہ میں ان سے بڑا درجے میں بڑی ایک چیز بتاؤں. تو درجہ فرماتے ہیں ہم صحابہ نے کہا کہ ہاں رسول فرمائیے کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اپنے مسلم بھائی سے محبت کرنا، اخلاق پیش کرنا.